دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان میں 4 روز سے آپریشن جاری ہے۔ اس دوران فتنہ الہندوستان کے 197 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز اب بھی جاری ہیں۔ مادر وطن اور معصوم شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوج، ایف سی، پولیس اور پی ایم ایس اے کے 22 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان میں 4 روز سے آپریشن جاری ہے۔ اس دوران فتنہ الہندوستان کے 197 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز اب بھی جاری ہیں۔ مادر وطن اور معصوم شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوج، ایف سی، پولیس اور پی ایم ایس اے کے 22 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان میں 4 روز سے آپریشن جاری ہے۔ اس دوران فتنہ الہندوستان کے 197 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز اب بھی جاری ہیں۔ مادر وطن اور معصوم شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوج، ایف سی، پولیس اور پی ایم ایس اے کے 22 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان میں 4 روز سے آپریشن جاری ہے۔ اس دوران فتنہ الہندوستان کے 197 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز اب بھی جاری ہیں۔ مادر وطن اور معصوم شہریوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوج، ایف سی، پولیس اور پی ایم ایس اے کے 22 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات جمعے کے روز عمان میں ہوں گے۔ امریکی صحافی بارک روائٹ نے ایک عرب ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ ایران کی درخواست پر یہ مذاکرات ترکی کے بجائے عمان منتقل کیے گئے ہیں، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے اتفاق کر لیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات جمعے کے روز عمان میں ہوں گے۔ امریکی صحافی بارک روائٹ نے ایک عرب ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ ایران کی درخواست پر یہ مذاکرات ترکی کے بجائے عمان منتقل کیے گئے ہیں، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے اتفاق کر لیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات جمعے کے روز عمان میں ہوں گے۔ امریکی صحافی بارک روائٹ نے ایک عرب ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ ایران کی درخواست پر یہ مذاکرات ترکی کے بجائے عمان منتقل کیے گئے ہیں، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے اتفاق کر لیا گیا۔ لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ خاندان کے قریبی ذرائع نے لیبیا کے میڈیا کو سیف الاسلام قذافی کے قتل کی تصدیق کر دی ہے، لیکن واقعے سے متعلق تفصیلات اب تک سامنے نہ آ سکیں۔ سیف الاسلام نے 2021 میں شیڈول صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا، تاہم یہ انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے تھے۔ لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ خاندان کے قریبی ذرائع نے لیبیا کے میڈیا کو سیف الاسلام قذافی کے قتل کی تصدیق کر دی ہے، لیکن واقعے سے متعلق تفصیلات اب تک سامنے نہ آ سکیں۔ سیف الاسلام نے 2021 میں شیڈول صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا، تاہم یہ انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے تھے۔ لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو قتل کر دیا گیا۔ خاندان کے قریبی ذرائع نے لیبیا کے میڈیا کو سیف الاسلام قذافی کے قتل کی تصدیق کر دی ہے، لیکن واقعے سے متعلق تفصیلات اب تک سامنے نہ آ سکیں۔ سیف الاسلام نے 2021 میں شیڈول صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا، تاہم یہ انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے تھے۔ امریکہ نے بحیرہ عرب میں جنگی بیڑے کی جانب بڑھنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکی فوجی نے کہا کہ اس نے ایرانی ڈرون جارحانہ انداز میں ابراہم لنکن بیڑے کی جانب بڑھ رہا تھا، جس کے عزائم غیر واضح تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے F-35 طیارے نے ایرانی ڈرون شاہد 139 کو اپنے دفاع میں نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکمز نے کہا کہ اقدام کا مقصد بحری بیڑے پر موجود طیاروں اور عملے کے ارکان کا تحفظ تھا۔ واقعے میں امریکہ کے کسی سروس ممبر اور سامان کو نقصان نہیں پہنچا۔
اس سے پہلے ایران کی گن بوٹس نے آبنائے ہرمز میں امریکی پرچم والے جہاز کو گھیر لیا تھا، جسے امریکی جنگی جہاز نے آ کر ریسکیو کیا۔ امریکہ نے بحیرہ عرب میں جنگی بیڑے کی جانب بڑھنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکی فوجی نے کہا کہ اس نے ایرانی ڈرون جارحانہ انداز میں ابراہم لنکن بیڑے کی جانب بڑھ رہا تھا، جس کے عزائم غیر واضح تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ کے F-35 طیارے نے ایرانی ڈرون شاہد 139 کو اپنے دفاع میں نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکمز نے کہا کہ اقدام کا مقصد بحری بیڑے پر موجود طیاروں اور عملے کے ارکان کا تحفظ تھا۔ واقعے میں امریکہ کے کسی سروس ممبر اور سامان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے پہلے ایران کی گن بوٹس نے آبنائے ہرمز میں امریکی پرچم والے جہاز کو گھیر لیا تھا، جسے امریکی جنگی جہاز نے آ کر ریسکیو کیا۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے پاکستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سکھ رہنما نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوا۔ سکھ رہنما نے اس حملے کو پاکستان اور امریکی مفادات کے خلاف براہ راست کارروائی قرار دیا اور کہا کہ بھارت دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتا ہے۔ سکھ رہنما نے کہا کہ بھارت کا مقصد دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے پاکستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ سکھ رہنما نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوا۔ سکھ رہنما نے اس حملے کو پاکستان اور امریکی مفادات کے خلاف براہ راست کارروائی قرار دیا اور کہا کہ بھارت دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتا ہے۔ سکھ رہنما نے کہا کہ بھارت کا مقصد دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں رواں سال کی سب سے بڑی واردات سامنے آ گئی۔ ملزمان شہری سے 200 تولے سونا اور $1,00,000 لوٹ کر فرار ہو گئے۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے بلال خان سے۔ بلال، مزید کیا معلوم ہو سکا اس واردات کے حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں پوش علاقے بہادر آباد میں سب سے بڑی واردات سامنے آئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ PCHS فران سوسائٹی کی رہائشی معاذ علی قاضی نے ٹیپو سلطان شارع فیصل کی ایک بینک کی برانچ سے 200 تولہ سونا اور $1,00,000 نکلوائے تھے، جبکہ معاذ قاضی اپنے گھر واقع کوکن سوسائٹی میں بنگلے پر پہنچے ہی تھے کہ ملزمان نے شارع فیصل سے جو مدعی ہیں معاذ علی قاضی ان کا تعاقب کیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو 4 مسلح موٹر سائیکل سوار ملزمان وہاں پہنچ گئے، اسلحے کے زور پر تمام تر سونا اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ بہادر آباد میں PCHS جو ہے اس کے کیمرے بھی نصب، جبکہ سیف سٹی کیمرے شارع فیصل کے مقام پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود تاحال ملزمان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لوٹے گئے سونے اور ڈالرز کی مجموعی مالیت تقریباً 13 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام تر شواہد اکٹھے کیا اور مختلف مقامات کی CCTV فوٹیجز بھی حاصل کر لیے، جبکہ ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہو سکے۔ مقدمہ اس تمام تر واقعے کا درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف جو مقامات ہیں وہاں کی CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ محمد بلال ان تفصیلات کے لیے۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ CNN کے مطابق امریکی اسلحہ سابق افغان فوج کی صلاحیت کار بڑھانے کے لیے دیا گیا، جو افغان طالبان کے دور میں تمام ہمسایہ ممالک کے لیے ایک خطرہ ہے۔ سابق سربراہ جان سوپکو کے مطابق امریکی انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے تھے۔ دہشت گردوں کی امریکی اسلحے تک رسائی چین، ایران اور پاکستان کے لیے سنگین خطرے کا باعث ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی اسلحہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ایک بڑی رکاوٹ بن چکا۔ CNN کے مطابق TTP اور BLA کے دہشت گرد امریکی ساختہ رائفلز، مشین گنز، سنائپر ہتھیار، نائٹ ویژن ڈیوائسز استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ نے گزشتہ سال اگست میں BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے برآمد امریکی مہر لگے ہتھیار CNN کو دکھائے تھے۔
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला उधमपुर में गुज़श्ता रोज़ नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी था। इस दौरान मजालता के इलाके में 2 कश्मीरियों को जारी मुकाबले में शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला उधमपुर में गुज़श्ता रोज़ नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी था। इस दौरान मजालता के इलाके में 2 कश्मीरियों को जारी मुकाबले में शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला उधमपुर में गुज़श्ता रोज़ नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी था। इस दौरान मजालता के इलाके में 2 कश्मीरियों को जारी मुकाबले में शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िला उधमपुर में गुज़श्ता रोज़ नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी था। इस दौरान मजालता के इलाके में 2 कश्मीरियों को जारी मुकाबले में शहीद कर दिया गया। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के मामले पर सिंध हाई कोर्ट को ताहाल सिंध हुकूमत की जानिब से TORs मौसूल नहीं हुए। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलोच से। शफी, क्या तफसीलात हैं? TORs मौसूल नहीं हुए और ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में जो है वो गुज़श्ता रोज एक जो लेटर जारी किया गया था उस हवाले से इस पर अमल दरामद इसी हफ्ते होना था, लेकिन अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के लिए जज की नामजदगी के लिए TORs जो है वो तलब किए थे। TORs का जायजा लेने के बाद जो है वो कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फैसला किया जाएगा, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई पेशरफ इस हफ्ते जो है वो सामने नहीं आ सकी है। और ज़राए का कहना है कि जैसे हुकूमत की जानिब से जो है वो इस सिलसिले में कोई रिस्पॉन्ड आएगा, उसके बाद ही चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जज की नामजदगी के हवाले से जो है वो हुक्मनामा जारी किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शफी बलोच इन तफसीलात के लिए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट कोटा तकसीम के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इस हवाले से यूरोपियन कमीशन में तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ रेट कोटा की तकसीम के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे की तकरीब में यूरोपियन कमीशन की नुमाइंदगी डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्री पेयरबास्को, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी ने की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट कोटा तकसीम के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इस हवाले से यूरोपियन कमीशन में तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ रेट कोटा की तकसीम के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे की तकरीब में यूरोपियन कमीशन की नुमाइंदगी डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्री पेयरबास्को, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी ने की।